بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون بتایا ہے۔ نماز اپنے پروردگار سے ملنے اور اس سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سب سے بڑے آقا و مولا کے دربار میں حاضر ہو تو خلوص و توجہ کے ساتھ اپنے جسم کو کچھ حصے کو پاک و صاف کر کے اور جہاں تک ممکن ہو کہ پوری پاکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ شریعت میں اس پاکی کو وضو کہتے ہیں، اور چونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی لیے وضو کو پورے دھیان سے کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پیر کو دھو۔ حدیث میں وضو کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے امتی بلائے جائیں گے، اس وقت ان کے اعضاء جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھلا جاتا ہے چمک رہے ہوں گے۔ اسی لیے تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء زیادہ روشن ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کیا کرے۔ آٹا یا مٹی لگے حصے کے دھونے کا حکم۔ جسم کے جن حصوں کو وضو میں دھونا ضروری ہے ان میں کسی حصے پر مٹی یا کوئی اور چیز لگ کر خشک ہو جائے تو اس پر پانی بہانے سے پانی کی تری اندر پہنچ جائے تو وضو ہو جائے گا۔ اگر تری اندر نہیں پہنچ رہی ہے تو نہیں ہوگا اور اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وضو میں مہندی لگے حصے کے دھونے کا حکم۔ مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی زینت کے لیے اس کی ترغیب دیتے تھے۔ مہندی سے جلد کا صرف رنگ بدلتا ہے، وہ پانی کو کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اسی لیے مہندی لگی ہو پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ وضو میں انگوٹھی اور بالی کو حرکت دینا۔ انگوٹھی بھی زینت کا سبب ہے اور اس کا استعمال عورتوں کے لیے درست ہے، لیکن انگوٹھی اگر انگلی پر تنگ ہو تو وضو کرتے وقت اس کو حرکت دینا، ذرا ہلا ڈلا دینا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے۔ اس بغیر وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تب بھی حرکت دینا چاہیے تاکہ پانی پہنچنے کا یقین ہو جائے۔ یہی حکم ناک میں پہنے جانے والی بالیوں کا بھی ہے۔ اگر تنگ ہو تو حرکت دینا ضروری ہے اور ڈھیلی ہو ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے کہ کر لیں۔ بڑھے ہوئے ناخن کے نیچے پانی پہنچانا۔ کچھ عورتیں اس کو بڑے احتیاط سے پالتی ہیں اور بڑھاتی ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک ناخن کاٹنا بھی ہے، اسی لیے ناخن بڑھانا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے بڑھا رکھے ہیں تو وضو میں اس کو تر کرنا اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ دوپٹے پر مسح۔ وضو کے فریض میں ایک سر کا مسح بھی ہے۔ اس کا مطلب بالوں تک پانی کی تری پہنچانا ہے۔ دوپٹے پر مسح کرنے سے پانی بالوں تک نہیں پہنچتا، اسی لیے اس پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش لگانے کے بعد وضو۔ نیل پالش لگانے کے بعد وضو کا پانی ناخن تک نہیں پہنچتا، اور جب پانی وضو میں دھونے والے حصوں تک نہیں پہنچتا تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل۔ لپسٹک لگانے کے بعد وضو۔ لپسٹک 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جن کے لگانے سے ہونٹوں پر پتلی سی پرت جم جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پر پرت کی وجہ سے وضو کا پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچتا، اسی لیے وضو نہیں ہوگا۔ دوسری قسم لپسٹک کی وہ ہوتی ہے جو کیمیکل ہے اور تیل کی طرح ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے۔ اس کی کوئی پرت نہیں ہوتی، صرف اس کی چمک ہوتی ہے۔ اس کے لگانے کے بعد وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ کیا دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر بچے کو دودھ پلایا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شریعت کی روح سے یہ خیال غلط ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ بدن سے کوئی ناپاک چیز نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور ظاہر ہے دودھ پاک اور بہترین چیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وضو کرنے کے
بعد دودھ پلانے سے بچے پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ بزرگوں کی ماؤں نے اس کا سارا اہتمام کیا ہے۔